آپ اس کے آپ نے پیمنٹ کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس جو سے آپ کو $500 ملین انہوں نے AIIB بینک نے بھی دیے تھے، لیکن آپ نے وہ بھی ڈال کے آپ کا $1 ارب 1 ارب سے زائد آپ نے دے دیے ہیں، آپ کے پاس فارن ریزروز تو کم ہو گئے۔ تو اس کے بعد صورتحال واقعی گمبھیر ہے، آپ کو اکانومی کو آپ کو اپنے آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ملک کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے کچھ پریکٹیکل سٹیپس لیے جائیں، لیکن یہ ابھی تک سیریس نہیں ہو رہے۔ مجھے تو میرے خیال میں تو ایسا ہی ہے، ان کو سیریس ہونا چاہیے، اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں نے ملک کی خاطر عوام کے لیے اس کی اکانومی کے لیے میں نے یہ بات کی تھی، اگر یہ ایسا سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ تیار رہے، میں اسی مہینے کسی وقت بھی اس کے ڈیزالو کرنے کا اعلان کر دوں گا۔ اس میں پھر انہوں نے وہی بات بھی دہرائی، انہوں نے کہا جی کہ پرویز الہی صاحب جب ان سے ملنے آئے تھے تو انہوں نے بھی سیدھا انہوں نے بالکل کہا ہے کہ جی جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم کر لیں گے۔ اب اس میں آئینی طور پہ بھی ایکچولی ان کو مشکل یہ پڑی ہوئی ہے کہ دیکھیں دونوں اسمبلیز میں ان کی اکثریت ہے، اگر یہ اس کو پریزیڈنٹ کو وزیر گورنر کو یہ بھیجتے ہیں، ایڈوائس بھیجتے ہیں، تو آئین کے مطابق آئینی جو پروویژن ہے اس میں یہ ہے کہ آپ 48 گھنٹے کے بعد آٹومیٹیکلی اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی۔ میں کیونکہ گورنر آپ کے اپنے ہیں، میں بھی آپ لاہور میں کچھ یعنی پنجاب میں آپ کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں، لیکن خیبر پختونخوا میں تو چلی جائے گی حکومت فوری طور پہ، وہاں پہ گورنر بھی آپ کے اپنے ہیں۔ مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ میرے نزدیک بھی جو میرا خیال ہے، جس طرح سے لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اسمبلیز ڈیزالو نہیں کرے گا، لیکن جو اس نے آج جس طریقے سے اعلان کیا ہے، جس طریقے سے بات کی ہے، اس میں تو یہی لگتا ہے کہ وہ اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے۔ اس کے بعد جو بحران ہوگا، جو مسئلہ بنے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اگر تو اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی تو پھر میرا اپنا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ پھر ان کو نیشنل اسمبلی کو بھی ڈیزالو کرنا پڑ جائے گا، اس لیے کہ 1 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہوا ہے اسمبلیز میں۔ تو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تو آپ کو جنرل الیکشنز کروانا پڑیں گے، تو باقی رہ گیا سندھ کا اور بلوچستان کا معاملہ۔ سندھ میں بھی اگر کرتے ہیں تو آپ یعنی آپ قوم کے ساتھ آگے ہی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ الیکشن کا والا مذاق کرتے رہیں گے، آپ ضمنی انتخاب کروائیں گے۔ آپ ان کو شاید ریئلائز نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ کہ اکانومی کی صورتحال کیا ہوئی ہے۔ آپ ایک طرف قرضے مانگتے پھر رہے ہیں، آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز نہیں ہیں، اور دوسری طرف آپ پیسے ان چیزوں پہ ضائع کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے ان کو سوچیں، کوئی پلان کریں۔ آپ صرف دھمکیاں دے کے یا دھمکا کے کوئی کام نہیں لے سکتے، آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ اس وقت چلیں عمران خان اپوزیشن میں ہی صحیح، عمران خان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، آپ کو بات کرنا پڑے گی۔ آپ اپنے جو لوگ یا جو ان کے خلاف چل رہی ہے کہ آپ آئے ہی صرف اس لیے ہیں کہ آپ اپنے مقدمات ختم کروائیں، اور آپ یعنی نیکسٹ الیکشن کے لیے اپنے آپ کو صاف شفاف کر کے پھر جو آپ کی جو رہتی تھوڑی سی آپ کی کسر تھی، جو آپ 3 ساڑھے 3 سال کچھ نہیں کر سکے، آپ اپنا کام کاج چلائیں، آپ اپنے پیسے کمائیں، اس کے بعد آپ الیکشن میں آئیں۔ تو لیکن یہ چیز جو ہے نا یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ملک کے مفاد میں جو ہے نا وہ کام کریں، ایسے ملک نہیں چلا کرتے۔ اپنی اکڑ سے اپنی کہہ لیے میں آ کے ملک کی خرابی ہو رہی ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب کو آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ آپ عمران خان ایک پاور ہے، اس وقت پی ٹی آئی ایک میجر پاور ہے، تو آپ اس کے ساتھ مل کے بیٹھیں، اس کے ساتھ بات کریں۔ اس طریقے سے آپ یعنی ٹالنے والی باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اللہ کرے ہمارے ملک کے لیے کوئی بہتری آئے، یہ جو سو کالڈ سیاستدان ہیں یہ کچھ اس چیز کو سوچیں، حالات کو دیکھیں، اور اللہ ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے۔ ہمارے پاس یعنی اب تجربے کرنے کی یا اب انا میں کی گنجائش نہیں ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم پر اپنا کرم فرمائے اور اس ملک کے لیے بہتری کرے۔ جی جی آمین آمین۔ چلیے
شاہ جی تھینک یو ویری مچ آپ کے کمنٹ کا، تھینک یو ویری مچ. اوکے جی، اوکے السلام السلام علیکم. علیکم.